ڈاکٹر ناصر صاحب بہت شکریہ. میں آپ کو ایک مختصر سا تعارف کرا دوں. ناصر صاحب جو ہے سینئر جرنلسٹ ہیں, اسلام آباد صحافت کرتے ہیں اور خاصے متحرک اور ایکٹیو ہیں, اور بڑی بیٹس اور بڑے جو ادارے ہیں ان کی کوریج کرتے ہیں, ان میں نیب بھی شامل ہے. لیکن آج جو ہے ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل گفتگو ہے جو صحافتی پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے ہے. وہ لاہور گئے ہوئے تھے. کیوں گئے ہوئے تھے, کیا دیکھا, کیا سنا, کیا ان کے لیے حیران کون تھا, وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. ناصر صاحب بتائیے گا لاہور کیوں گئے تھے, کیا مصروفیات تھیں, پھر اگلی بات کی طرف آتے ہیں. بہت شکریہ کلاسر صاحب. ہم وہاں پاکستان فیڈریٹ یونین آف جرنلسٹ کے انتخابات کے سلسلے میں جو ہے 3 دن لاہور رہے. وہاں بہترین انداز میں جو ہے انتخابات ہوئے, اور اس میں جی ایم جمالی صاحب ہمارے صدر منتخب ہوئے. رانا عظیم صاحب جو ہے وہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے, اور اسی طرح ہمارے اب کلیگ جو ہے فرد فاطمہ نائب صدر منتخب ہوئی. جمیل مرزا فنانس سیکرٹری اسلام آباد سے منتخب ہوئے. تو یہ معاملہ تھا, اس کے لیے ہم وہاں گئے تھے. تو وہاں ہم نے پھر پریس کلب کا وزٹ بھی کیا, کیونکہ صحافی اور پریس کلب میں جائے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. لاہور پریس کلب جو ہے وہ مطلب ہمارا بہت خوبصورت گھر صحافیوں کا ہے. وہاں ہم گئے, پیار سے تو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, لیکن جب آپ اندر جائیں تو آپ کو اور ہی دنیا ملتی ہے. خوبصورت ہم جنرل سیکرٹری صدر سمیت کمروں سمیت مختلف جو ہے جگہوں کا وہاں وزٹ کیا. تو وہاں آپ کو نا ایک سوبر سا ماحول ملتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جہاں مطلب ویل مینرڈ لوگ رہتے ہیں اور ان کا بہت اچھا نظام ہے. اس طرح ہم کنٹین کا دیکھتے ہیں تو انہوں نے الگ سائڈ بنائی ہوئی تھی, اور وہ لوگ آرام سے وہاں بیٹھے صحافی اپنا انجوائے کر رہے تھے. تو اس کے بعد ان کے ہم پروجیکٹس پہ بات ہوئی. ہمارے صدر صاحب جو ہے ابھی اعظم چودھری صاحب بنے ہیں وہاں پریس کلب کے لیکن صدر. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتا دیں کہ لاہور پریس کلب کا اس دفعہ الیکشن ہوا ہے, اس کی خاصی خبریں آ رہی تھیں یہاں پہ کہ بہت بڑا چینج آیا ہے, وہ کیا ہے؟ جی, وہ چینج یہ تھا کہ پینیئر گروپ بنا تھا الیکشن سے 10 دن پہلے. تو پینیئر گروپ والوں کے اعظم چودھری صاحب قیادت کر رہے تھے, اور اعظم چودھری صاحب جو ہے وہ 10 ووٹوں سے جیت گئے تھے پہلے مرحلے میں نا. لیکن انہوں نے ہارنے والوں امیدواروں نے الزام لگایا تھا کہ کیونکہ یہ 10 ووٹوں کی دھاندلی ہوئی ہے تو ری پولنگ ہونی چاہیے. تو پہلے گنتی تھی, پھر ری پولنگ کی بات ہوئی, تو اینڈ پہ 3-4 دن بعد جو ہے وہاں دوبارہ ری پولنگ ہوئی, اور ری پولنگ میں بھی اعظم چودھری جو ہے وہ 10 ووٹوں سے ہی دوبارہ جیت گئے. اچھا اچھا. جی, اور وہ بہت سلجھے ہوئے انسان ہے. جب ہم ملے تو ہمیں لگا کہ ہم مطلب ہے کہ بہت ہی وہ اعلیٰ قسم کے نفیس قسم کے انسان کے سامنے بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ری پولنگ تو صحافی ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہے, تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ری پولنگ ری الیکشن کا پروسیس جو ہے, تو لاہور میں ایسا کیسے ممکن ہوا؟ یہاں تو مطلب وہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس اب ہم ہیں تو ہم ہی ہیں. اصل دیکھیں, ہم نے نا اپنے پریس کلب کو اپنے گھر کو مچھلی منڈی بنا دیا ہے. کہ ہم لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں اور اس میں سنجیدگی کا عنصر کب نظر آتا ہے. جو مین قیادت ہے اس کو ہمیشہ بیک پہ رہ کے مطلب معاملات کو سلجھانا چاہیے. لیکن یہاں ہمارے اسلام آباد میں آپ دیکھیں تو کچھ چھوٹا سا بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے فرنٹ لائن پہ جو ہے نا وہ قائدین جنہوں نے سمجھانا ہے نوجوانوں کو, وہ بھی فرنٹ لائن پہ ساتھ ساتھ کھڑے جو ہے نا اس کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو جس سے مطلب سب گروپس کی میں بات کر رہا ہوں, کسی خاص گروپ کی بات نہیں ہے, ہر طرف سے یہی تاثر ملتا ہے. تو اس کے بعد جو ہم مہنگی پیدا کرنا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. جو لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ اتحاد پیدا ہو, یا ان کی کوششیں رہ گا جاتی ہیں, کیونکہ ایک سے بات ہوتی ہے تو دوسری طرف سے اشتعال انگیز یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ دوسرا گروپ کو بری لگ جاتی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا برداشت صبر. اچھا, یہ اس طرف آ جاتے ہیں برداشت, اور اس طرف ظاہر صحافی 15 سال سے 18 سال جی سے بلکہ پچھلے 50 سال سے برداشت ہی کر رہے ہیں, اور جو بھی آیا وہ بیٹھ گیا, اور پھر بیٹھنے والا کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہاں تو اس لیے اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو لاہور میں مطلب اعظم چودھری صاحب جو ہے وہ ری پولنگ میں دوبارہ آ گئے, اور جو ہارے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جیت گئے ہیں یا ہم نہیں. دیکھیں, ان کا مطالبہ مانا. انہوں نے پہلے پولنگ میں جب الزام لگایا کہ ووٹ چوری ہوئے ہیں, مطلب یہ دھاندلی ہوئی ہے, تو انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے چلو اگر آپ کہتے ہیں, حالانکہ ہوا نہیں ہے دھاندلی وہ کہتے ہیں, لیکن چلو آپ کے کہنے پہ ہم اس کو دوبارہ ری پولنگ کر دیتے ہیں. اور دیکھیں 10 دنوں کی بات ہے نا, ایک گروپ 10 دن میں کھڑا ہوا ہے, 10 دن میں ہی اس نے ون کر کے پریس کلب کو. تو وہ سسٹم ہے, بنیادی بات ہے, سسٹم ہے ایک ان کا, اور اس سسٹم کے تحت انہوں نے اپنے پریس کلب کو مضبوط بنایا. ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. اچھا, آپ نا کچھ آپ نے چیدہ پوائنٹس بتائے تھے کہ ان کا ایک فنڈ ہے, اور فنڈ
جی کہ آپ نے جو وہ کیا مطلب میں چاہوں گا کہ دیکھنے سننے والے بھی اس کو جی وہاں لاہور پریس کلب نے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے انڈومنٹ فنڈ کی طرز پہ فنڈ قائم کیا ہے، جس کے تحت پنجاب بھر کے جو مختلف تحصیل ہیں، ضلع ہیں، وہاں کی جو پریس کلبز ہیں ان کے اراکین جب ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، حادثہ ہوتا ہے یا کوئی بھی مشکل صورتحال ہوتی ہے تو اس کے لیے ہیلپ کے لیے انہوں نے فنڈ بنایا ہوا ہے، اور اس کو جو پریس کلب کے تھرو اپلیکیشن آتی ہے پھر DGPR کے ذریعے اس کو جو ہے نا وہ ایکسلریٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں پریس کلب کا جو صدر ہے وہ بھی ممبر ہے، باقی لوگ بھی ممبر ہیں، لیکن اس میں شفافیت رکھنے کے لیے فنڈ لاہور پریس کلب نے قائم کیا ہوا ہے DGPR کی چھتری تلے، لیکن اس کو جو ہے سرکولیٹ اس کے تھرو کرتے ہیں۔ اور صحافیوں کا ابھی بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے جنگ سے بھی ایک سینئر صحافی ہے، ابھی نام مجھے نہیں ہے، وہ ہیڈ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خاص طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے صحافیوں کے علاقے یا پریس کلب جہاں صحافیوں کو تنخواہ نہیں ملتی، ان کے جو مسائل کے حوالے سے اپلیکیشن آئے تو ہم اس کو زیادہ سے زیادہ فالو کرتے ہیں کہ فوری ہو جائے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں بڑے شہروں کا ذرا ہے، جیسے لاہور ہے، یہ اس طرح کے شہروں کے ہے تو اس کو تھوڑا ہم چیک کرتے ہیں اچھے طریقے سے کہ یا کہیں کوئی وہ گڑبڑ نہ ہو، کوئی شفافیت میں مسئلہ نہ ہو۔ تو وہ دیتے کیا ہے مطلب فیور کیا ملتی ہے اچھا وہاں کا؟ ہاں فیور ہے، ایک تو علاج وغیرہ ان چیزوں کا تو ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ اگر ایک صحافی کی جو ہے نا عام حالات میں ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے اس کے خاندان کو جو ہے 10 لاکھ روپے جو ہے امداد دی جاتی ہے، اور اسی طرح جو اس کے حادثہ یا کسی اور صورت میں اس طرح کے عمل میں ہوتی ہے تو اس کو 20 لاکھ روپے جو ہے اس کے خاندان کو امداد دی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے بھی وہ ہر سال جو ہے نا پریمیم اس کا غالباً 1 کروڑ بتا رہے تھے کہ پریس کلب ہر سال اس کے لیے 1 کروڑ روپے پریمیم ادا کرتا ہے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور اس کو جو ہے نا وہ آگے بڑھتا جائے۔ اچھا اسی طرح ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ فیز 2 کے حوالے سے بھی بات ہوئی وہاں پہ، کس چیز کا فیس اپنا میڈیا ٹاؤن فیز 2 کی بات ہوئی، تو وہ بھی وہاں انہوں نے یہی بات کی کہ ہم جب اپنے لاہور کی بات کرتے ہیں تو ہم پوری پنجاب کی بات کرتے ہیں، اس میں پنڈی بھی آ جاتا ہے اور دیگر ہم تحصیل اور ضلع کی سطح پہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں رہنے والے جو صحافی ہیں جن کو تنخواہیں بھی نہیں ادارے دیتے تو ان کو جو ہے نا وہاں فیسیلیٹیشن دی جائے۔ صحافی جو بے روزگار ہوتا ہے اس کے لیے کیا اسٹیپس ہیں؟ جی اس کے لیے ایمرا کے تھرو انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے، جو صحافی بے روزگار ہوتا ہے اس کو ماہانہ بنیادوں پر 25,000 تنخواہ دی جاتی ہے، اچھا اور اس کو جو ہے جب تک اس کو ملازمت نہیں ملتی وہ 25,000 باقاعدگی سے اسے ملتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں انیشیٹو ہیں جس میں مطلب اس طرح کے صحافیوں کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء، یہ اس طرح کی مطلب وہ چیزیں ہیں وہ بھی ان کی مختلف طریقوں سے ہیلپ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اسلام آباد آپ کو کیسا نظر آیا لاہور میں بیٹھ کے؟ ہاں ہاں کلاثر صاحب ویسے آپ اس کی بات ہے، مجھے تو ٹیم ڈبہ ہی لگا ہمارا پریس کلب اس کے مقابلے میں، اور ایسے لگا کہ شاید جب میں بیٹھا تھا لاہور پریس کلب میں وہ مجھے لگا کہ وہ فیڈرل کا پریس کلب ہے، اور ہمارا جو اسلام آباد کا پریس کلب ہے یہ شاید کسی چھوٹے سے شہر جام پور یا مطلب صادق آباد یا کوئی چھوٹے سے شہر لے لے اس کا پریس کلب لگتا ہے ان کے سامنے۔ حالانکہ سب سے خوبصورت جگہ پہ ہمارا پریس کلب ہے اور اس بنانے پہ ہم لوگوں نے توجہ نہیں دی، ہم نے 10-15 سال پیچھے ضائع کر دی اور آگے بھی ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے۔ میں ایک اور بات یاد آ گئی مجھے بتا دوں کہ میں ادھر منسٹری میں وزارت اطلاعات میں دیکھا، ایک فائل ہم نے دیکھی تھی تو اس میں باقاعدہ ہمارا پلان بنا ہوا ہے جس کے تحت ہم نے ہمارا اسلام آباد پریس کلب کو کس طرح بنانا ہے، خوبصورت اس کا ہر چیز طے ہے، لیکن اس میں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا آپ سے سوال ہے، اپنے دوستوں سے سوال ہے، دیکھنے والوں سے ہے کہ جب ایک چیز موجود ہے، وہ پلان بھی ہے کہ اتنے اس پہ یہ ہونا ہے، یہ چیز بننی ہے، تو یہ عارضی بنایا گیا تھا اور اس کے کچھ عرصہ بعد اس کو چینج کرنا تھا۔ تو کیوں نہیں ہو رہا؟ صحافی رکاوٹ ہے، وزارت اطلاعات خود نہیں کر رہی، گیپ کہاں پہ ہے؟ ایکچولی یہاں ہمارے اپنے مفادات ہیں، اچھا ہم اپنے مفادات میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کو جو ہے نا اس کو بنانے کی طرف توجہ نہیں ہے، ہم اس طرف روٹی وغیرہ تو ملتی ہے، آپ روٹی کافی نہیں؟ روٹی تو ٹھیک ہے، روٹی تو دیکھیں ایک دال کی پلیٹ اور 2 روٹیاں ہی کھانی ہوتی ہیں۔ یہ ذوالفقار بھٹو نے جیل میں کہا تھا کہ بھٹو جو ہے اس پہ جو بھی الزام لگا دو وہ کھائے گا تو 1 روٹی اور 2 روٹیاں اور 1 دال کی پلیٹ کھائے گا۔ تو بات یہ ہے وہ تو ملتی ہے اور وہ ضرورت بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ
آپ اس کو پناہ گاہ کے طور پہ نہ بنائیں، اس کو مستقل جو ہے نا سلسلہ ہونا چاہیے. جب لنگر خانہ اور پناہ گاہ نہ بنائیں، صحافیوں کے لیے ایسا گھر بنائیں جہاں وہ پرسکون انداز میں آ کے بیٹھ کے علمی باتیں کر سکیں، سیر مباحثے کر سکیں. آپ کو یہ کلچر نظر ہی نہیں آتا ہماری طرف، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ فیسیلیٹیشن نہیں. تو یہ الیکشن بھی ڈسکس ہوا اسلام آباد کا لاہور ہاں میں؟ جی، اسلام آباد کے الیکشن پہ وہاں بھی چور چور کے نعرے لگ گئے تھے. اچھا، ہاں جی، وہ کیوں؟ وہاں جب الیکشن کمیٹی نے پی ایف جو کہ رزلٹ کا اعلان کیا، تو اس کے بعد پھر ہمارے یہاں سے شکیل قرار صاحب گئے ہوئے تھے، شکیل احمد صاحب گئے ہوئے تھے، اسی طرح رؤف فرقان صاحب تھے اور بہت سارے دوست تھے. تو ان لوگوں نے جو ہے پوری پاکستان بھر کی کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ اسلام آباد میں کس طرح زیادتی ہوئی ہے، تو وہاں تھوڑا سا اپنا احتجاج کرایا اور چور چور کے نعرے لگائے. تو اور وہاں کمیونٹی کو بتایا بھی گیا یہ اس حوالے سے کہ کس طرح جو ہے اسلام آباد کے صورتحال بنی ہے. تو یہ نامناسب ہے، ویسے اتفاق رائے پیدا کرنے کی سیریز کو آگے آنا چاہیے. تین ڈبہ بھی ڈسکس ہوا، بھی تین ڈبے میں زلزلہ زد گیا. یہ پریس کلب کی سطح پہ جب ہم صدر صاحب سے بات کر رہے ہیں تو یہ باتیں وہاں تو ڈسکس ہوئیں، لیکن کیونکہ وہاں پروسیس تھوڑا سا مصروف ترین تھا، بی ڈی ایم تھی اس کے ساتھ، تو الیکشن چلو پروسیس بہت میں شکریہ بہت busy ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو.